ہمارا سورج 4.5 ارب سال پہلے بنا تھا، مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارا سورج کہاں بنا تھا؟ اب یہ ہمارے سورج کے بننے کی بات تو بہت پرانی ہے، اس کو ٹریس کرنا کہ وہ کس جگہ پر بنا تھا وہ ممکن نہیں، لیکن ہم اپنی کہکشاں میں ایسی جگہ تلاش کر سکتے ہیں جہاں پر آج کل ہمارے سورج جیسے ستارے بن رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک جگہ ہے اورائن نیبیولا، وہ سردیوں کے آسمانوں کا سب سے خوبصورت ترین آبجیکٹ ہے۔ یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید۔ مجھے جب اسٹرانومی کا شوق ہوا تو میں اس وقت 9ویں جماعت میں تھا، کراچی میں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہوئی کہ آسمان پر کیا چیز موجود ہے، اور سردیوں کے زمانے میں اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ اورائن کانسٹلیشن کو مس نہیں کر سکتے۔ کراچی ہے تو روشنیوں کا شہر، لیکن وہ بھی اورائن کانسٹلیشن کو چھپا نہیں سکتا۔ اور جب آپ اورائن کے بارے میں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً سے آپ کی اٹینشن جاتی ہے اورائن کے سورڈ کے نیچے ایک اورائن نیبیولا ہے۔ یہ نیبیولا بے انتہا خوبصورت ہے، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے یہ ایک ستاروں کی نرسری ہے، جہاں پر نو عمر ستارے، انفنٹس اور ٹوڈلرز جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ میرا اپنا شوق اسٹرانومی میں اسی ڈائریکشن کی طرف گیا، اور پھر ایونچولی کئی سالوں کے بعد میں نے پی ایچ ڈی حاصل کی اسٹار فارمنگ ریجنز کے اوپر جو دوسری گیلیکسیز میں ہے۔ مگر آج بات کرتے ہیں اورائن نیبیولا کی۔ اورائن نیبیولا ہم سے تقریباً 1500 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ اس کے اندر تقریباً 1000 ستارے ہیں جو بن رہے ہیں، اور وہ مختلف سٹیجز کے اوپر ہیں۔ اس کی وسعت تقریباً 20 لائٹ ایئرز جتنی ہے۔ دیکھیے کافی سارے ستارے ہیں 20 لائٹ ایئرز میں۔ اگر آپ اس کا کمپیریزن کریں ہمارے اپنے سورج سے، جو سب سے قریبی ستارہ ہے وہ سینٹوری سسٹم ہے، اور وہ 4 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اورائن میں 1000 ستارے ہیں جو صرف 20 لائٹ ایئرز کے اندر موجود ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو اس کے رنگ ہیں جو اورائن کو خوبصورتی دیتے ہیں، وہ 4 ستارے ہیں جو اس کے بیچ میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ ہمارے سورج سے کہیں زیادہ بڑے ستارے ہیں، لیکن ہیں 9 عمر۔ ان ستاروں کو اسٹرانومرز کہتے ہیں ٹریپیزیم، کیونکہ یہ 4 ستارے اس کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ اورائن نیبیولا کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو فوراً سے اس کا لال رنگ نظر آتا ہے۔ یہ جو لال رنگ ہے یہ دراصل ہائیڈروجن گیس کی وجہ سے ہے، اور یہ ہائیڈروجن گیس ایک طرح سے لائٹ اپ ہو رہی ہے یہ ٹریپیزیم، یہ جو ستارے تھے بڑے والے ستارے، ان کی روشنی سے۔ اسی طرح آپ کو اورائن میں ایک ہلکا سا ہرے رنگ کا ٹنج بھی نظر آتا ہے، اور یہ ہرا رنگ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اورائن نیبیولا میں آکسیجن ایٹمز بھی موجود ہیں، اور یہ ایک اسپیسیفک قسم کی ایٹمز کی یا الیکٹرانز کی ٹرانزیشن ہے جو ہمیں یہ گرین رنگ پروڈیوس کرتی ہے۔ لیکن یہ جو ابھی آپ اورائن نیبیولا دیکھ رہے ہیں یہ آپ ویزیبل لائٹ میں دیکھ رہے ہیں، اور ویزیبل لائٹ میں جو ڈسٹ ہے یا گیسز ہیں وہ بہت ساری obscure ہو جاتی ہیں یا absorb ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس لائٹ کے پیچھے کیا ہے، اس کے لیے آپ کو انفرا ریڈ لائٹ میں دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کو اس نیبیولا کے اور سٹرکچرز بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اورائن نیبیولا جب آپ ویزیبل لائٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے۔ اب ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے یہ اس کا امیج لیا جو شارپسٹ امیج ہے، لیکن جب آپ اس کو انفراریڈ میں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی وسعت جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور یہ امیج ہے سپٹزر اسپیس ٹیلیسکوپ کا۔ آئیے
اب میرے ساتھ چلیں ذرا ڈائیو کرتے ہیں اورائن نیبولا کے اندر. یہ کمبینیشن امیج ہے, یہ کمپیوٹر سیمولیشن نہیں, بلکہ اسٹرانومرز نے یہ ویزیبل اور انفرا ریڈ لائٹ کو کمبائن کیا کہ اگر آپ اس نیبولا کے اندر جائیں تو آپ کو کیا نظر آئے گا. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو ایک طرح کی یہ کینین سی نظر آ رہی ہے جس میں آپ کا تھوڑا سا ایک علاقہ خالی ہوا ہے. یہ اب اگر ہم ڈائیو کریں, یہ جو خالی علاقہ ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو نئے ستارے تھے جو ٹروپیزیم ہیں, انہوں نے ان کی جو ریڈیشن ہے اس نے تھوڑی سی گیسز کو ایویپوریٹ کر دیا ہے. اور یہ آپ کے نئے ستارے نہ صرف ٹروپیزیم بلکہ آپ کے اور بھی ستارے یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور نہ صرف ستارے بلکہ آپ کو یہاں پر آپ کو امیجز نظر آئیں گے ہلکے ہلکے سے, یہ باؤ شاکس یہاں پر آپ کے نظر آنا شروع ہوتے ہیں. یہ آپ ہلکا سا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ باؤ شاک کی طرف, اور ساتھ پہ ینگ ستارے جس طرح کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈسک سی نظر آئی ستارے کے ساتھ. اب اس قسم کی ڈسکس اورائن نیبولا میں خالی ایک نہیں بلکہ اسٹرانومرز نے کوئی کئی درجن دریافت کی. اب یہ جو نئے ستارے ہیں ان کو اسٹرانومرز کہتے ہیں پروٹو پلانیٹری ڈسکس یا پراپلٹ. آئیے ذرا دوبارہ سے چلتے ہیں اورائن نیبولا کے اندر, اور اب ہم ویزیبل لائٹ پہ ہیں, اور یہ آپ کو کچھ ٹیڈپول قسم کی چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں. یہ پراپلٹس ہیں, اور اگر آپ کسی ایک پراپلٹ کے اندر دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے تو آپ کو اس میں سے ایک ستارہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بیچ میں ستارہ ہے اور اس میں جیٹس نکل رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ جو ڈسٹی ڈسک ہے اس میں سے ایونچولی سیارے بنیں گے, اور ہمارا سورج اس قسم کے پراپلٹ کس حساب سے بنا تھا. ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ نے اورائن نیبولا میں کئی درجن یہ پراپلٹ جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پراپلٹ ہیں یہ اس میں یہ ان کی ٹیڈپول قسم کی شکل کیوں بن رہی؟ اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے ستارے تھے جو ٹروپیزیم والے, ان کی ریڈیشن جس نے اورائن نیبولا کی کیوٹی بھی بنائی ایویپوریٹ کر کے گیس اور ڈسٹ کو, وہ ان پراپلٹس کو بھی ایویپوریٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کمپیوٹر سیمولیشن ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ایک پراپلٹ ہے اور اس کے اندر بیچ میں ایک سورج جیسا ستارہ ہے, اور اس ستارے کے گرد یہ ایک ڈسٹ ڈسک. یہ ڈسک ایسی ہے جس میں سے ایونچولی کچھ عرصے کے بعد سیارے بنیں گے. ہمارا نظام شمسی ایک وقت اسی قسم کی پراپلٹ جیسی چیز کے اندر تھا, اور پھر وہاں سے سیارے بنے تھے جس میں مرکیوری, وینس یا زمین, مریخ, یہ تمام ایونچولی آپ کے پاس اس نظام شمسی کا حصہ بنے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک انٹرسٹنگ ٹینشن ہے کہ اس نیبولا کے اندر جو ستارے پہلے بنے, جو بڑے والے ستارے تھے جس طرح ٹروپیزیم, وہ دراصل اگر ان کی ریڈیشن زیادہ ہو تو وہ کچھ سٹارز کی فارمیشن کو بند بھی کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر ستارے جو ہیں وہ ان ڈسٹی شیل میں ہوتے ہیں, اور ایونچولی وہ کلیئر آؤٹ کرتے ہیں ڈسٹ, اور ایونچولی وہ ایک نظام شمسی کی طرح آتے ہیں. ہمارا سورج آج سے 4.5 ارب سال پہلے شاید اسی قسم کے نیبولا میں بنا تھا, اور شاید یہی پروسیسز ہیں جو ہمارے اپنے نظام شمسی کے بنانے کے لیے بھی رسپانسبل ہیں. ہمارا سورج جو ہے وہ اس نیبولا میں اکیلا نہیں تھا, بلکہ اس کے ساتھ کئی اور ستارے بھی بنے تھے. لیکن آج اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ ہماری کہکشاں میں پھیل چکے ہیں, اور ہمیں پتہ نہیں وہ کہاں ہیں اور وہ کون سے ہیں. جو بڑے ستارے تھے, بڑے ستارے جو ہیں وہ ان کی عمر کم ہوتی ہے, تو وہ بڑے ستارے ان کا تو اختتام
ہو چکا ہو، لیکن جو ہمارے سورج جیسے میس کے یا جن کا میس یا مادہ ہمارے سورج سے کم ہے، وہ آج بھی ہماری کہکشاں میں موجود ہے، اور غالباً تقریباً ہر ستارے کے ساتھ ایک نظام شمسی بھی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سورج کے کوئی بہن یا بھائی جو ہیں، جہاں پر ان کے ساتھ نظام شمسی ہے، اس کسی نظام شمسی پہ شاید کوئی زندگی ہو، اور وہ یہ سوال پوچھ رہی ہو کہ ان کا ستارہ کہاں بنا تھا اور ان کے ستارے کے بہن بھائی کہاں ہیں۔ اور اگر آپ اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس قسم کے، پلیز آپ سبسکرائب کریں یوٹیوب کے اوپر کائنات اسٹرانومی ان اردو۔